اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز جنازہ کا طریقہ اور جو کچھ نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو یقیناً یہ معلومات بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں جو ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں، تاکہ جو غلطی ہوگی تو اس میں ہم سب کی اصلاح ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ ہے تو فرض ہے، لیکن کفایہ سے مراد ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی اس کو، پورے محلے کو، پورے جو گاؤں ہے اس سب کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فرض کفایہ سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد پھر نماز جنازہ جو ہے، جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ شرط بھی ہوگی، یہ بھی شرط اگر مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ صفیں بنا کر امام صاحب کی قیادت میں ہم نیت کریں گے۔ تو نیت یہ ہے، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ 4 تکبیرات، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، پیچھے امام صاحب کے، اللہ اکبر۔ تو جب یہ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جب باندھ کر ہم نے نیت کیا کی تھی؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، یعنی تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم ثنا پڑھیں گے۔ وہ ثنا کیسے پڑھیں گے؟ وہ پورا جو ثنا ہے فقہ حنفی کے تحت، کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہاتھوں کو دوسری تکبیر میں نہ اٹھانا ہے اور نہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بہت غلط ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو صرف اب ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور ہم نے دیکھنا کس طرف ہے؟ سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ تو پھر دوسری تکبیر میں ہم نے جو نیت کی تھی اس میں درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے یہاں پر دوسری تکبیر میں درود پڑھنا ہے۔ تو درود کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک یہ درود پاک مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تیسری تکبیر جو کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم نے نہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور نہ ہی ہم آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ تو تیسری تکبیر میں ہم نے یہ نیت کی تھی کہ دعا واسطے حاضر میت کے، دعا واسطے ہم نے اس کے لیے، میت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی۔ اس ایک مختصر سی دعا میں تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو گزر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو حاضر ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو غائب ہیں وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ بڑی جامع اور تفصیل طلب یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو ہم دعا کریں گے اسی تیسری تکبیر میں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا، پھر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو اللہ اکبر کہیں گے، تو اس کے بعد ہم جو ہاتھ باندھے ہوں گے تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ ہم چھوڑ دیں گے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک طرف ہم سلام پھیریں گے دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری بائیں طرف سلام پھیریں گے دوسرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے بعد یہ نماز جنازہ جو ہے وہ، یہ سلام کے بعد ہم نماز جنازہ سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے بار بار، کہ اکثر لوگ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔
تو یہ بھی ظاہرہ ہم جنازہ جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جوتے اتار کر کھڑے ہوں. تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے جوتے اتار کر کھڑے ہوں. کسی بھی حدیث میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نماز جنازہ جو ہے وہ جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور پھر اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بے وضو جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں بتاؤں کہ کوئی بھی نماز بغیر وضو کے وہ جائز نہیں ہے. اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا گناہ ملے گا جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بے وضو ہیں. تو نماز جنازہ ایک بات یہ ہے کہ نماز جنازہ باوضو ہو کر پڑھا جائے، جس کی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ضرورت ہے کہ اس طرح نماز جنازہ ہم اللہ کی نماز ادا کریں. اس کے بعد نماز جنازہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے، چاہے وہاں پر کوئی بھی چیز ہے، پتھر ہیں وہاں پر، مٹی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہم نے جوتے اتار کر وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. تو اس طرح یہ نماز جنازہ کا یہ مکمل طریقہ ہے. اس کے بعد ہم جو دعا کریں گے، جو بھی چیز ہے، وہ ایک بات کی بات ہے. تو یہ جو سارا طریقہ ہے نماز جنازہ کا وہ آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے.